وما علينا إلا البلاغ المبين. ہماری ذمہ داری تو بس صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہے. صدق اللہ العلی العظیم. سچا پیغام سننے کے خواہش مند معزز حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے پسندیدہ علمی، ثقافتی اور سماجی چینل کی نورانی محفل میں آپ کا استقبال ہے. اہلا و سہلا مرحبا. محترم حضرات و خواتین، مختلف تاریخوں میں جو مختلف عنوانات کے دن منائے جاتے ہیں، اسی ضمن میں آج 23 جون کو بیوہ خواتین کا قومی دن منایا جاتا ہے. چند سالوں سے دنیا میں یہ ایک روایت چل پڑی ہے، بچوں کے لیے کوئی دن چلڈرنس ڈے، عورتوں کے لیے کوئی دن ویمنس ڈے، استاذوں کے لیے کوئی دن ٹیچرس ڈے منایا جاتا ہے. اگر حقوق بتلانے کے لیے اور ان کے حقوق کی ادائیگی کی طرف عوام کو توجہ دلانے کے لیے یہ دن منائے جاتے ہیں، تو سال میں ایک ہی دن ان کے حقوق کے لیے خاص کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کم از کم ہر مہینے میں ایک بار تو حقوق کی ادائیگی کی اہمیت اور ضرورت بتلاتے رہنا چاہیے، کیونکہ تقاضے اور حقوق کوئی سالانہ ضرورت نہیں ہوتے، بلکہ ہر دن کی ضرورت ہے اور ہر گھنٹے کی ضرورت ہے. بہرکیف سامعین کرام، آج 23 جون کو جو بیوہ خواتین کا قومی دن منایا جاتا ہے، ہمیں محسوس کرنا چاہیے کہ بیوہ عورتوں کے فطری لحاظ سے اصل تقاضے کیا ہیں، ان کے سماجی تقاضے کیا ہیں، ان کے گھریلو تقاضے کیا ہیں، اور ان کے مذہبی تقاضے کیا ہیں. ذرا ہم پیچھے جا کر غور کریں تو ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اس دنیا میں عورتوں پر طرح طرح کے ظلم ڈھائے جاتے تھے. خاص طور پر بیوہ عورت کے سسرال والے اس کے مرحوم شوہر کے مال کی طرح اس کی بیوہ عورت کے بھی وارث اور مالک بن بیٹھتے تھے، اور خود اپنی مرضی سے عورت کی رضامندی کے بغیر نکاح کر لیتے یا اپنے بھائی بھتیجے سے اس کا نکاح کر دیتے. حتیٰ کہ بسا اوقات سوتیلا بیٹا تک بھی اپنے مرنے والے باپ کی بیوہ سے شادی کر لیتا، اور اگر چاہتے تو کسی بھی جگہ اسے شادی کی اجازت نہ دیتے، اور وہ ساری عمر یوں ہی گزارنے پر مجبور ہو جاتی. اور یہ کب؟ جب وہ 1 سال تک اپنے شوہر کی پرمشقت عدت کسی ویران جگہ میں بھیڑ اور بکریوں کے ساتھ رہ کر گزار چکی ہوتی. اسلام نے اس ظلم کو ختم کیا اور بیوہ کے حقوق اور اسے آزادی دینے کی سختی سے تاکید کی. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا. ایمان والو، تمہیں حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کو ورثے میں لے بیٹھو، ترکے میں لے بیٹھو. وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ. انہیں دوسرا نکاح کرنے سے اس لیے روک نہ رکھو اپنے قبضے میں اپنے پاس کہ جو تم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے کچھ لے لو. ہاں، یہ اور بات ہے کہ وہ کوئی کھلی برائی اور بے حیائی کرنے لگیں. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. ان کے ساتھ اچھے طریقے سے برتاؤ کرو، اچھے طریقے سے بود و باش رکھو. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. ممکن ہے کہ ان کی کسی عادت کی وجہ سے وہ تم کو ناگوار لگیں، لیکن یہ بہت ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے اندر تمہارے لیے بہت بڑی بھلائی رکھ دی ہو. یہ آیت
اور اس قسم کی دوسری آیتیں نازل فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیوہ عورتوں کی حق تلفی سے سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ بیوہ عورت کے حقوق میں سے ایک اہم اور خاص حق یہ ہے کہ اس کو اس کے مرحوم شوہر کی طرف سے ملنے والا واجبی ترکہ اس کو دلایا جائے۔ حدیث میں ہے ایک بار حضرت سعد ابن الربیع رضی اللہ عنہ کی بیوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ یہ دونوں بیٹیاں سعد ابن ربیع کی ہیں جو آپ کے ساتھ غزوہ احد میں شہید ہو چکے ہیں۔ اب ان کے چچا ان کا حق لے لینا چاہتے ہیں، جس پر آیت میراث نازل ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچیوں کے چچا کو بلا کر فرمایا کہ سعد کی دونوں بیٹیوں کو 2/3 حصہ دو اور ان کی بیوہ کو 8واں حصہ، اور اس کے بعد جو بچے وہ تمہارا ہے۔ بیوہ عورت کے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں ایک بات یہ خاص طور پر یاد رکھنی چاہیے کہ اس بیوہ عورت کی بیوگی کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے، یعنی اس کے بیوہ پن کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ کوئی دانش مندی نہیں ہوگی کہ اس کے بیوہ پن کو باقی رہنے دیا جائے اور بس اس کے گھریلو اخراجات کا انتظام کر دیا جائے اور اسی کو اس کی مدد سمجھ لیا جائے، بلکہ دانش مندی یہ ہوگی کہ اگر وہ نکاح کی عمر کی ہوں تو ان کا نکاح کروا کے ان کی بیوگی اور ان کی بے سہارگی کو ختم کیا جائے اور ان کو بھی شوہر کے سہارے والی باعزت و باہمت خواتین کی طرح زندگی گزارنے کا موقع دیا جائے۔ اسلام میں یہ بات بالکل پسندیدہ نہیں ہے کہ سماج میں کوئی عورت بے نکاحی ہو۔ اسی لیے سورہ نور میں فرمایا گیا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، یعنی تمہاری جو بے نکاحی عورتیں ہیں، چاہے نکاح ہو کر طلاق ہو چکی ہو یا شروع ہی سے نکاح نہ ہوا ہو یا نکاح ہو کر شوہر کا انتقال ہو چکا ہو، کسی بھی طرح کوئی عورت شوہر کے سہارے کے بغیر رہ رہی ہو تو اس کا نکاح کرا دیا جائے اور اس کو شوہر کے سہارے والی عورت بنا دیا جائے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 232 سے بھی یہی مفہوم ہوتا ہے کہ مطلقہ عورتیں، جس کے تحت حضرات مفسرین کرام کے مطابق بیوہ عورتیں بھی آ جاتی ہیں، اگر وہ نکاح کرنا چاہیں تو انہیں نکاح سے ہرگز نہ روکا جائے۔ اگر ہم اپنے سماج کا جائزہ لیں تو اتنی چھوٹی عمر کی بیوہ عورتیں بھی ہمیں مل جاتی ہیں جتنی چھوٹی عمر میں کئی لڑکیوں کے نکاح بھی نہیں ہوتے ہیں، یعنی 24-25 سال کی عمر کی عورتیں بھی ایسی ہیں جو بیوہ ہو چکی ہیں۔ ہمارے سماج میں یہ ذہنیت اور یہ نظریہ بھی پایا جاتا ہے دوسرا نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ آج قومی یوم بیوہ خواتین کے موقع پر میں بتانا چاہوں گا کہ دنیا کے مشہور و مقبول انسان حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کے علاوہ باقی تمام شادیاں بیوہ عورتوں سے ہوئی ہیں، اور سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تو 2 شوہروں سے بیوہ تھیں۔ لہذا نکاح کے قابل بیوہ عورتوں کے ساتھ ہمدردی کا پہلا تقاضا یہی ہے کہ ان کے نکاح کا انتظام کیا جائے۔ اگر وہ خود اس کے لیے تیار نہ ہوں تو پھر ان کی اور ان کے یتیم بچوں کی بھرپور مدد کی جائے، یعنی ان کی اتنی مدد کی جائے کہ وہ بیوہ عورتیں یا ان کے یتیم بچے اپنی روزی روٹی کے لیے کہیں مزدوری پر نہ جائیں۔ بخاری اور مسلم میں ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بیواؤں اور مسکینوں کی خبر گیری کرنے والا، یعنی ان کی دیکھ ریکھ کرنے والا اور ان کی مدد کرنے والا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں اور یتیموں کی مدد کرنے والا، بیواؤں کی خدمت کرنے والا، دونوں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ یہ کہہ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملاتے ہوئے دکھایا۔ آپ یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ جس طرح یہ 2 انگلیاں بازو بازو ہیں، نزدیک ہیں، میں اور یتیموں کی اور بیواؤں کی خدمت کرنے والا اور مدد کرنے والا جنت میں اسی طرح قریب قریب ہوں گے۔
قومی یوم بیوہ خواتین کے موقع پر میں حکومتوں سے اور عالمی انسانی حقوق کا تحفظ کرنے کی دعوے دار کمیشنوں سے یہ مطالبہ کروں گا کہ وہ بیوگی کی اصل جڑ کا خاتمہ کرنے کی پہلے درجے میں کوشش کریں۔ کسی عورت کا شوہر فطری موت مر جاتا ہے تو وہ ہماری مراد نہیں ہے۔ ہماری مراد یہ ہے کہ جہاں کہیں جزوی طور پر یا اونچے پیمانے پر بے قصور انسانوں پر ظلم ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں، اس کا سد باب کیا جائے، ایسے مظالم کا دروازہ بند کیا جائے۔ ہماری نظر اس طرف کیوں نہیں جاتی ہے؟ ہم صرف اس پر غور کر رہے ہیں کہ بیوہ عورتوں کے کیا حقوق ہیں اور ان کے کیا تقاضے ہیں۔ کوئی بیماری یا وائرس پیدا ہوتا ہے اور پھیلنے لگتا ہے، لوگ متاثر ہوتے ہیں، تو صرف یہ نہیں کیا جاتا ہے کہ اس بیماری کی دوا پہچانی جائے اور متاثرین کا علاج کیا جائے، بلکہ اس پر بھی غور کیا جاتا ہے کہ وہ بیماری کیسے پیدا ہوئی، کیا چیزیں اس بیماری کا سبب بنی۔ بیماری کی جڑ اور اصل وجہ پہچان کر اس کو ختم کرنے کی کوشش اصل کوشش ہوتی ہے۔ لہذا دنیا کی طاقتور اور ترقی یافتہ انسانوں کی حکومتیں انسانی بنیادوں پر انسانوں کو جنم دینے والی ماؤں کو بیوہ بنا دینے والی مین میڈ دجالی طاقتوں کو کچلیں، انسانوں کا وجود بخشنے اور ان کو پروان چڑھانے والی اور کائنات کو رنگین بنانے والی، دنیا کو باقی رکھنے کا ذریعہ بننے والی دنیا کی اہم ضرورت یعنی نازک انسانی ہستی کو بے سہارا بننے سے روکنے کو ہیومن رائٹس واچ کمیشنیں اور حکومتیں اپنا اہم پروگرام بنائیں تو ہی قومی یوم بیوہ خواتین یعنی نیشنل ویڈوز ڈے بنانے کا مقصد کامیاب ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔